کچھ لوگ واقعی کہتے ہیں کہ ہم پرپز تلاش کر رہے ہیں، تو یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کو پرپز مل گیا ہو؟ اچھا، میں نے سوچا تھا جب میں نے وہ ان کا یہ سوال سنا نا، تو میں نے سوچا تھا کہ آپ کہیں گے اور تو مجھے دنیا کا نہیں پتا، ذریعہ ہاشمی کا مجھے پتا ہے کہ وہ اپنا پرپز آئیڈینٹیفائی کر کے اس کو جڑ چکا ہے. اب وہ اچیو کرے، نصیب کی بات ہے، رب اس قابل کریں ذریعہ کو کہ وہ اپنا پرپز اچیو کر سکے یا نہیں، لیکن پرپز اس کو مل گیا. دوسرا یاسر بھائی دیکھیں، میرا جو سب سے بڑا زندگی کا حاصل ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ ذریعہ ہاشمی سے اگر کوئی شخص اس کے جانے کے بعد بھی کچھ ایسوسیٹ کر سکتا ہے تو وہ ایک بات ایسوسیٹ کر سکتا ہے کہ ذریعہ ہاشمی یہ بات نہ صرف مانتا تھا بلکہ اس بات کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتا تھا کہ حسین علیہ السلام سب سے بڑی اگزامپل ہیں ذریعہ ہاشمی کے لیے، کہ جب حسین علیہ السلام چھوٹے بھی تھے اور کم عمر تھے، بچے بھی تھے، تو اس وقت بھی جب وہ گھر میں پانی مانگتے تھے، پیاس لگتی تھی ان، تو بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ وہ رو پڑتی تھیں. ان کے گھر میں جب آقا علیہ السلام نے ان کو پیدائش کے فوراً بعد پہلی دفعہ اٹھایا، اس وقت بھی آقا علیہ السلام کی آنکھ مبارک میں آنسو آ گئے تھے. تو بی بی فاطمہ نے پوچھا کہ آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں؟ تو اس وقت بھی آقا علیہ السلام نے کہا کیونکہ تمہارا یہ بیٹا کربلا میں پانی کے عوض شہید کر دیا جائے گا. تو حسین علیہ السلام کو تو بچپن سے ان کی مومنٹ آف ڈپارچر کا بھی بتا دیا گیا تھا کہ وہ کیسے معراج کو حاصل کریں گے، اس شہادت کی معراج کو. تو وہ جب بڑے ہوتے رہے ہیں، پرورش ان کی ہوتی رہی، اور وہ جیسے جیسے بڑے ہوتے رہے ان کو تو باقاعدہ اس لیول تک بتا دیا گیا تھا کہ جب وہ قافلے کے ساتھ کربلا کی طرف جا رہے تھے تو ایک صحابی ان کو ملے، اور صحابی نے ان سے پوچھا کہ حسین علیہ السلام سے کہ آپ کربلا جا رہے ہیں، یہ تو پورا معاشرہ جانتا ہے، سارا اسلامی اسٹرکچر کو پتہ ہے کہ آپ کو کربلا میں شہید کر دیا جائے گا. اٹ واز سچ اے نون فیکٹ. تو آگے سے حسین علیہ السلام نے کہا اسی لیے تو جا رہا ہوں. یعنی دا پرپز آف ہز لائف ان کو بچپن سے انکلکیٹ کیا گیا اور ان کی پریکٹس میں لایا گیا، اور پھر انہوں نے اس کو اپنے اٹ موسٹ پرائڈ کے ساتھ وہ پرپز اچیو بھی کیا. اور اب میں واپس آتا ہوں میری اس بات پہ. ذریعہ ہاشمی کی زندگی کا حاصل یہ ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب تمام ارواح سے میثاق لیا تھا، اسی وقت حسین علیہ السلام نے اپنا پرپز آئیڈینٹیفائی کیا تھا کہ اسماعیل علیہ السلام کی قربانی روک دی جائے. جب ابراہیم علیہ السلام چھری چلانے لگے ہیں اسماعیل علیہ السلام کے گلے پہ، وہ قربانی روک دی جائے، کیونکہ اسماعیل علیہ السلام سے احمد علیہ السلام نے آنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو میں اپنی اور اپنے پورے کنبے کی قربانی دینے کو تیار ہوں، اسماعیل علیہ السلام کی قربانی روکی جائے. تب یہ قربانی روکی تھی. یہ ذریعہ ہاشمی کی زندگی کا حاصل ہے. یہ وہ پرپز ہوتے ہیں جو وہاں پہ آئیڈینٹیفائی کیے جاتے ہیں، کال کیے جاتے ہیں کانٹریکٹ کی صورت میں، اور یہاں پہ ہم اس کی بلند ترین مثال اگر کوئی دیکھ سکتے ہیں تو حسین علیہ السلام کی صورت میں دیکھ سکتے ہیں. یہ تو میں بڑے نام لے لیے ہیں، بہت بڑے نام. میں یہ مانتا ہوں یاسر بھائی کہ ذریعہ ہاشمی نے بھی اپنا کوئی چھوٹا سا ادنا سا اپنی عاجز سی حیثیت کے مطابق وہاں پہ ایک پرپز کال کیا تھا. اور صرف ذریعہ ہاشمی نے نہیں، جو اس پلانٹ پہ اترتا ہے وہ اپنا پرپز کال کرتا ہے. اس پرپز کے عوض ہی اس کو یہ نعمتیں عطا کی جاتی ہیں کہ اس کو کیا کچھ ملے گا، کس گھر میں وہ پیدا ہوگا، کس گھرانے، کس خون خاندان لینیج میں، کس ایرا میں، کن سیٹ آف سرکمسٹانسز میں. یہ سب کانٹریکٹ میں، اور قرآن میں اس کانٹریکٹ کو کھول کے بیان کر دیا گیا ہے کہ کانٹریکٹ کر کے اترتے ہیں. اب میں یہ کیوں بتا رہا ہوں کہ اگر میں آج آپ کے ساتھ کسی کاروبار کا بھی کانٹریکٹ کرتا ہوں نا، تو اس کا مطلب ہے ہم نے اپنے اس عمل کو پرپز دے دیا ہے، میننگ دے دیا ہے کہ ہم کاروبار کرنے لگے ہیں. کیوں؟
ہم انویسٹمنٹ کرنے لگے ہیں ٹائم کی, پیسے کی, اپنی محنت کی, اپنے فیملی سے دور. کیوں؟ ہم کوئی چیز اسٹیک پہ لگا رہے ہیں تو اس کا پرپز کیا ہے؟ چاہے وہ ترقی ہو, چاہے وہ کمائی ہو, چاہے وہ عزت ہو, چاہے وہ نام ہو, چاہے وہ کریڈیبلٹی ہو, چاہے وہ ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے کوئی لیگیسی ہو. وہ پرپز کے پیچھے بہت سے مقاصد ہو سکتے ہیں, لیکن وہ پرپز نہیں ہوگا تو میں اور آپ ایک ٹکا بھی لگاتے ہوئے انکار کریں گے کہ یار یہ ویسٹ آف ٹائم اور ویسٹ آف منی تو ہم نہیں کریں گے. تو اگر دو لوگ اس مٹیریل زندگی میں بھی, جس کی ہم لوگوں کے لیے اصل میں بھی کوئی ویلیو نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کے کاغذوں میں بھی کوئی ویلیو نہیں ہے, ہم اس مٹیریل میں بھی ایک آنا لگاتے ہوئے اس کا پرپز پہلے پوچھتے ہیں. تو ریاض بھائی یہاں پہ پلیز ایک چیز اور واضح کر دیں اس ڈسکشن میں. اب میں چاہوں گا کہ ہم نا کبھی ناصر بھائی کی موجودگی میں یہ باتیں کریں تو اور مزہ آئے گا, تاکہ ان کا کاؤنٹر بھی آ جائے گا یا ان کا بھی جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ آ جائے گا. وہاں پہ ہمارے ایک دوست تھے, شہزاد صاحب تھے, انہوں نے کہا کہ وہ آپ کو پارٹ شاید آپ نے نہیں سنا ہوگا, تو انہوں نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ میری زندگی کا جو پرپز ہے میں نے آئیڈینٹیفائی کر لیا. تو انہوں نے اپنا پرپز بتایا, اور آپ یہ بتائیے کہ کیا یہ پرپز کے زمرے میں آتا ہے. انہوں نے کہا کہ میں نے زندگی میں مفلسی دیکھی, اور 2000 سے 2005 تک کا کچھ رہا. انہوں نے بتایا کہ میں نے اس قدر مفلسی دیکھی کہ مجھے جو جملہ ہے نا کہ مفلسی انسان کو کفر تک لے جاتی ہے, تو میرے ذہن میں اس طرح کے گمان بھٹکنے لگے. 2005 میں اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ رحم کیا, مجھے کوئی ایک بزنس سہارا ملا, اور میں نے وہ بزنس کرتے کرتے آج تو ماشاءاللہ وہ بہت اچھا کالج رن کر رہے ہیں اور آئی ٹی کا بزنس ہے ان کا. تو میں نے پھر یہ کہا کہ جس چیز کی طرف میں چلا گیا تھا اور جس چیز کو میں نے دیکھا, میں کوشش کروں گا میں باقی لوگوں کو نہ دیکھنے دوں. تو وہ کیا کرتے ہیں, اب وہ نوجوانوں کو آن لائن مفت تعلیم دے رہے ہوتے ہیں, بہت سارے پلیٹ فارم انہوں نے بنائے ہوئے ہیں تاکہ وہ اس سے سیکھیں, اور کم سے کم جو بنیادی ضرورت ہے کسی انسان کی پیسوں کی وہ پوری کرتے رہیں. تو انہوں نے کہا میرا یہ پرپز ہے, میں بیٹھتا ہوں, میں لوگوں کو سکھاتا رہتا ہوں, کوئی آن لائن سیکھ رہا ہے, کوئی فزیکل آ رہا ہے, کچھ بھی کسی طریقے سے, تو میرا تو پرپز بڑا کلیئر ہے. تو یہ پھر آگے ڈیبیٹ چلی, وہ آپ بھی سنیے گا, سننے والوں نے جو سنی ہے. تو کیا یہ ان کے پرپز کے زمرے میں آتا ہے, یا ان کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو کوئی پرپز نہ ہوا؟ دیکھیں میں ذاتی طور پہ اچھا آپ کے اس جتنا آپ نے بتایا اس گفتگو کے مطابق تو ان کا پرپز بڑا خوبصورت ہے کہ وہ اپنی زندگی میں ایک ایسے موڑ پہ آئے جہاں ان کو اپنا عقیدہ شیٹر ہوتا ہاں جی دکھائی دیا. وہ میں نے ایک شعر لکھا تھا کہ ڈھیر ہو جائے نہ اس دل میں عقیدوں کا بھرم, آج گنبد پہ بہت زور سے مینار گرے. کہ جو ہمارے ٹاورنگ مینار ہوتے ہیں نا, جب دور سے نظر آتے ہیں کہ وہ مینار, وہ جب گرتا ہے نا گنبد پہ, دا ہارٹ آف یور عقیدہ, تو بڑے بڑوں کے عقیدے شیٹر ہو جاتے ہیں. تو انہوں نے جو اپنے لیے پرپس دیکھا ہے بڑا مقدس سنائی دے رہا ہے مجھے آپ کی گفتگو سے, کہ میں جس موڑ پہ آ گیا تھا جہاں سے مجھے اپنے عقیدے کی موت نظر آ رہی تھی, لیکن اللہ نے بچایا ان کو, اور وہ چاہتے ہیں اس وقت سے, اس دن سے, کہ اور کسی شخص پہ یہ نوبت نہ آئے کہ کہیں مجھے تو اللہ نے بچا لیا, کہیں کوئی گر نہ جائے اس چوٹی سے, منہ کے بل نہ گر جائے. لیکن بصد احترام, ود آل ڈیو ریسپیکٹ ٹو شہزاد صاحب, میں جو اپنی زندگی کا مشاہدہ اور مطالعہ جو ہے اس کے مطابق میں نے کچھ 3 پرنسپلز آئیڈینٹیفائی کیے ہیں پرپس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے. صحیح. جو میں چاہوں گا کہ جو بھی پرپس کو ڈھونڈتے ہیں اور ڈھونڈنا چاہتے ہیں, یا پرپس کو کانسیپٹ کو اپروو کرتے ہیں کہ ہاں ہو سکتا ہے کہ کوئی پرپس ہو, تو میں نے وہ 3 انڈیکیٹرز آئیڈینٹیفائی کیے ہیں جو میرے لیے اپلیکیبل ہیں. آپ میں سے ویورز میں سے جس کے لیے اپلیکیبل ہوں وہ اس کو جس بڑی ہستی پہ فٹ کریں گے انشاءاللہ وہ تینوں انڈیکیٹرز ان تینوں پہ فٹ آتے ہیں. صحیح. پہلا انڈیکیٹر یہ ہے کہ دا پرپز ہیز ٹو بی لارجر دین لائف. پرپز اتنا بڑا ہو کہ اس کے سامنے زندگی یعنی حیات کی ویلیو ادنا ہو جائے, موت بھی منظور ہو جائے. اب
شہزاد صاحب کے پرپس کو لیتے ہیں اس انڈیکیٹر پہلے پہ تو وہ پہلے انڈیکیٹر پہ فال نہیں ہوتا. صحیح. اس رستے میں موت نہیں واقع ہو سکتی, طبعی موت تو آئے گی. ہاں جی. کوئی قتل نہیں کرے گا ان کو, کوئی شہید نہیں کرے گا, کوئی ان کے رستے میں اتنی بڑی رکاوٹ نہیں بنے گا کہ مار دے ان کو. تو اس کا مطلب ہے یہ پرپس کے رستے کی پہلی اینٹ ضرور ہو سکتی ہے, پہلی سیڑھی ہو سکتی ہے, اور انشاءاللہ اس پہ چل کے یہ بڑا نوبل انہوں نے کاز, میں اس کو نوبل کاز ضرور کہوں گا, میں اس کو پرپس نہیں کہوں گا. آئی بلیو کہ بہت سارے نوبل کازز کی سیڑھیوں پہ چڑھ کے آپ کو پرپس دکھائی دیتا ہے. ٹھیک ہے. کئی لوگوں کا ایک ہی نوبل کاز اتنا بڑا ہوتا ہے کہ اس کے اوپر اس کے رستے میں ان کو پرپس نظر آ جاتا ہے. یہ نوبل کاز ضرور ہے, جیسے مدر ٹریسا کا نوبل کاز دنیا واقف ہے اس سے, جیسے عبدالستار ایدھی مرحوم کا نوبل کاز تھا. میں اس کو پرپس نہیں کہتا, ود آل ڈیو رسپیکٹ, نو ٹیکنگ نتھنگ اوے فرام عبدالستار ایدھی مرحوم. میں ان کی زندگی کے اس پورے سفر کو ایک بہت نوبل کاز سمجھتا ہوں, پرپس آف لائف نہیں سمجھتا. وہ اپنے پرپز پہ نہیں تھے, وہ ایک بہت نوبل کاز پہ تھے. پرپز میں پہلا انڈیکیٹر میں ان کو قتل ہونا واجب ہے. ان کے رستے میں تلوار آئے گی ہی آئے گی اگر وہ پرپز پہ ہیں. جیسے جناح رحمۃ اللہ علیہ کو قتل کیا گیا, صحیح. جیسے فاطمہ جناح رحمۃ اللہ علیہ کو قتل کیا گیا, دونوں شہداء کو قتل کیا گیا, جیسے کسی بھی ایسے شخص کو قتل کیا گیا جس کا پرپز اس کی زندگی سے بڑا ہو گیا. دوسری کنڈیشن جو ہے وہ ہے, انڈیکیٹر جو ہے وہ ہے کہ پرپز قرآن اور سنت مبارکہ کے حاشیے میں ہونا واجب ہے. قرآن اور سنت کے حاشیے میں ہونا واجب. سیرت طیبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ حسنہ کے حاشیے میں ایک طرف اور ایک طرف قرآن کے حاشیے میں ہونا واجب ہے. ہلکا سا بھی وہ حاشیے سے باہر جاتا ہے تو وہ بھلے پہلی کنڈیشن کو میٹ کر رہا ہو, صحیح, وہ دوسری کنڈیشن پہ نہیں اتر رہا تو وہ خودکشی ہو جائے گی, وہ جو سو کالڈ دیٹ. اور تیسری کنڈیشن کہ اس پرپز کی جو آپ نے, جس کے پیچھے آپ زندگی بھی دے رہے ہیں اور آپ اپنے آپ کو حاشیوں میں بھی قید کر رہے ہیں, اس پرپز کا کوئی ذاتی مفاد یا اپنے خاندان کو اس کا کوئی مفاد نہ جاتا ہو, نہ اپنی زندگی میں, نہ زندگی دینے کے بعد, نہ اپنے بچوں کو آپ کے مرنے کے بعد اس کا کوئی فائدہ ہو, کسی قسم کا ذاتی مفاد اس سے اٹیچ نہ ہو, سیلف لیسنس ہو اس میں. اگر اس میں کوئی سیلفش ڈیزائر آ جائے گا تو اس میں ایک ریا کی اسمیل آ جائے گی. امام غزالی کے مطابق ریا بہت خطرناک ایک اسپیکٹ ہے. تو سیلف لیسنس اس کا تیسری کنڈیشن ہے.